سنگ مدینہ کے آبائی گاؤں کھتیانہ گجرات کا ایک واقعہ کسی نے سنایا ہے کہ وہاں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا جو کہ 11ویں شریف نہایت ہی اہتمام سے مناتا تھا۔ ایک خاص بات اس کی یہ تھی کہ وہ سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا تھا۔ ننھے منھے سیدوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھائے اٹھائے پھرتا اور انہیں شیرنی وغیرہ خرید کر پیش کرتا۔ اس دیوانے کا انتقال ہو گیا۔ میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ سوگوار جمع تھے کہ اچانک چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا۔ لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس نے پکار کر کہا، ڈرو مت، سنو تو صحیح۔ لوگ جب قریب آئے تو کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے 11ویں والے آقا، پیروں کے پیر، دستگیر روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث القادر جیلانی تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا، میرا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا، اٹھ اور توبہ کر لے۔ الحمدللہ عز وجل مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھل گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک کے دیوانوں اور مریدوں کو مبارک ہو کہ سرکار بغداد فرماتے ہیں، میرا مرید چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا۔ میرے پیارے دوستو، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں وسوسہ آئے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب اللہ مدد کرنے پر قادر ہے تو غوث پاک یا کسی اور بزرگ سے مدد مانگے ہی کیوں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہے اور اس طرح اور نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں جگہ بہ جگہ اللہ نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ہر طرح سے قادر مطلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے دین حق کی مدد کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کرنا۔